بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، مجھے ایک دوست نے دو ویڈیوز بھیجیں، ایک سید عرفان شاہ صاحب کی اور دوسری مفتی اکمل قادری صاحب کی، جس میں قوالی کے متعلق کیے گئے سوال پر وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور مفتی اکمل صاحب نے تو دو علماء کی قسمیں کر کے دونوں کی آرائیں پیش کی اور پھر اپنی تجویز دی کہ میں تو یہی کہوں گا کہ اس سے یعنی قوالی سے احتراز بہتر ہے اور بچنا چاہیے، اور اچھا جواب تھا کہ بچنا بھی چاہیے۔ لیکن عرفان شاہ صاحب نے جس طرح سے جواب دیا یہ قطعاً فکر اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے تو ڈول باجا سرنگی سب کچھ ہی کہہ دیا، جناب دیکھو جی اگر ایک چبوترے سے 300 کمرے بنا سکتے ہیں تو ایک دف سے جو ہے وہ دیگر انسٹرومنٹ اور دیگر آلات موسیقی کیوں نہیں بن سکتے، اور کیوں نہیں وہ بیچ میں شامل ہو سکتے؟ ڈول بھی جائز ہے، باجا بھی جائز ہے، اگر اس کے ساتھ اچھے اشعار ہوں، قوالی ہو، نعت ہو، وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتاوی رضویہ پیش کرتا ہوں۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 24۔ سارے وہ لوگ جو کہتے ہیں جی چشتیوں کی روحانی غذا ہے وہ بھی سن لیجئے گا، ان کے لیے بھی اس میں دوا ہے۔ اور جو اپنے پرائے جو قوالی کو سنتے ہیں، علماء کرام ہوں یا پیران عظام ہوں، 10 بستہ گزارش ہے، یہ وہ ہیں جو پیروں میں بھی بڑے پیر ہیں اور علماء میں بھی بڑے عالم ہیں۔ نام ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ ہے فتاوی رضویہ شریف اور 24 نمبر جلد ہے اور صفحہ نمبر ہے 113۔ اس میں سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرعی متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص میرا دوست آیا اور اس نے مجھ سے کہا چلو ایک جگہ عرس ہے، میں چلا گیا، وہاں جا کر دیکھا کہ بہت اشخاص ہیں اور قوالی اس طرح سے ہو رہی ہے کہ ایک ڈھول اور 2 سارنگی بج رہی ہے اور چند قوال پیران پیر دستگیر کی شان میں شعر پڑھ رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے اشعار اور اولیاء اللہ کی شان میں اشعار گا رہے ہیں اور ڈھول سارنگیاں بج رہی ہیں۔ یہ باجے مذکورہ تو شریعت میں حرام ہے، کیا اس فعل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء اللہ خوش ہوں گے؟ اور یہ اشخاص مذکورہ حاضرین جلسہ گناہ گار ہوئے یا نہیں؟ اور ایسی قوالی جائز ہے یا نہیں؟ اور اگر جائز ہے تو کس طرح؟ بیان فرمائیے۔ الجواب، سنیے گا جواب اعلیٰ حضرت کا۔ ایسی قوالی حرام ہے، ڈول باجے والی۔ آگے بھی سنیں، حاضرین سب گناہ گار ہیں اور ان سب کا گناہ ایسے کرنے والوں اور قوالوں پر ہے، اور قوالوں کا بھی گناہ اس عرس کرنے والے پر، بغیر اس کے کہ عرس کرنے والے کے ماتھے قوالوں کا گناہ جانے سے قوالوں پر سے کوئی گناہ کی کچھ کمی آئے، یا اس کے قوالوں کے ذمہ حاضرین کا وبال پڑنے سے حاضرین کے گناہ میں کچھ تخفیف ہو، نہیں بلکہ حاضرین میں ہر ایک پر اپنا پورا گناہ اور قوالوں پر اپنا گناہ الگ، اور سب حاضرین کے برابر جدا اور سب حاضرین کے برابر علیحدہ۔ وجہ یہ کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلایا، ان کے لیے اس گناہ کا سامان پھیلایا۔ وہ مولوی حضرات جو مطلب جب تک قوالیاں نہ سن لینا ایک دن میں ان کو چین ہی نہیں آتا ڈھول باجے کے ساتھ۔ یہ ذرا دیکھیے گا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں۔ اپنی بات نہیں کر رہا میں، اس امام کی بات کر رہا ہوں جس کی کیا ہی بات ہے، 4 دانگ عالم میں جناب جس کے ڈنکے بج رہے ہیں، الحمدللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاضرین کو عرس کرنے والے نے بلایا اور ان کے لیے اس گناہ کا سامان پھیلایا اور قوالوں نے انہیں سنایا۔ اگر وہ سامان نہ کرتا، یہ ڈھول سارنگی نہ سناتے، تو حاضرین اس گناہ میں کیوں پڑتے؟ اس لیے ان سب کا گناہ ان دونوں پر ہوا، پھر قوالوں کے اس گناہ کا باعث وہ عرس کرنے والا ہوا۔ وہ نہ کرتا نہ بلاتا تو یہ کیوں کر آتے بجاتے، لہذا قوالوں کا بھی گناہ اس بلانے والے پر ہوا۔ اب اس سے تھوڑا آگے چل کے فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی امر ہدایت کی طرف بلائے، جتنے اس کا اتباع کرے ان سب کے برابر ثواب پائے اور اس سے ان کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ آئے، اور جو کسی امر ضلالت یعنی گمراہی والے کام کی طرف بلائے، جتنے اس کے بلانے پر چلے ان سب کے برابر اس پر گناہ ہو اور ان سے ان کے گناہوں میں کچھ تخفیف نہ ہو۔ اب آگے دیکھیے گا، حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ضرور میری امت میں وہ لوگ ہونے والے ہیں جو حلال ٹھہرائیں گے 4 چیزیں۔ کیا ٹھہرائیں گے؟ حرام چیزوں کو حلال۔ کون سی؟ فرمایا عورتوں کی شرمگاہ کو یعنی زنا، اور ریشمی کپڑوں کو، اور شراب کو، اور باجوں کو، ڈھول باجے، ان کو حلال ٹھہرائیں گے۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے حدیث لکھی دلیل کے طور پر، اور آگے فرمایا اگر فقہ مطلوب ہے یعنی فقہ میں آپ کو دلیل چاہیے تو خود امام مذہب امام اعظم امام الائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اور ہدایہ جیسی اعلیٰ درجے کی کتاب میں ہے
کیا ہے مسئلہ اس پر دلالت کرتا ہے کہ کھیل کود کے تمام سامان حرام ہیں، حتیٰ کہ کسی چیز پر کانے کی ضرب لگا کر گانا، کانے کی ضرب لگا کر، صرف یہ نہیں کہ ڈول باجا سارنگی وغیرہ، کانے کی ضرب لگا کر گانا یہ بھی زمرہ حرمت میں داخل ہے۔ اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد کہ میں اس میں مبتلا کیا گیا اس لیے کہ ابتلا حرام میں ہوا کرتی ہے۔ غرض حدیث و فقہ کا حکم تو یہ ہے ہاں اگر کسی کو، یعنی حدیث میں بھی یہ آیا ہے کہ حرام ہے ڈول باجے کے ساتھ قوالی، اور فقہ میں بھی یہی آیا ہے، لیکن آگے اعلیٰ حضرت دیکھیے ٹھکائی کرتے ہیں ایسے مولوی و پیروں کے، فرماتے ہیں اگر کسی کو قصداً ہوا و ہوس کا شکار ہو تو اس کا علاج کس کے پاس ہے؟ کاش آدمی گناہ کرے اور گناہ جانے، اقرار لائے، اصرار سے بعد آئے، لیکن یہ تو اور بھی سخت ہے کہ ہوس بھی پالے اور الزام بھی ٹالے، یعنی ہوس بھی پالے اور کہنے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، جائز ہے جیسے عرفان شاہ صاحب نے کہا، بالکل نہیں۔ پھر اسی پر بس نہیں بلکہ معاذ اللہ اس کی تہمت محبوبان خدا اکابر سلسلہ عالیہ چشت پر لگائے۔ کہتے ہیں نا چشتیوں کے سلسلے میں جائز ہے جی، یہ روحانی غذا ہے جی، نہ سنیے، حالانکہ خود حضور محبوب الہی سیدی و مولائی نظام الحق والدین سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ فوائد الفواز شریف میں فرماتے ہیں مزامیر حرام است، یعنی ڈول باجا حرام ہے، گانے بجانے کے آلات کا استعمال کرنا حرام ہے۔ آگے چل کے فرماتے ہیں کہ ہمارے مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا سماع اس مزامیر کے بہتان سے بری ہے، اور وہ صرف قوال کی آواز ہے۔ قوالی کیا ہے؟ فرمایا وہ صرف قوال کی آواز ہے ان اشعار کے ساتھ جو کمال صنعت الہی سے خبر دیتے ہیں۔ آگے چل کے فرماتے ہیں سنیے گا کون سی قوالی جائز ہوگی۔ فرمایا سنانے اور کہنے والا بالغ مرد ہو، بچہ اور عورت نہ ہو۔ نمبر 1 فرمایا سننے والا جو کچھ سنے یاد حق سے خالی نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں سن رہا ہو کہ اس سے مجھے قرب خدا نصیب ہوگا۔ اور فرمایا جو کچھ سنے اور کہیں اس میں فحش گوئی اور مسخرہ پن نہ ہو، مسخرہ پن ہنسی مذاق نہ ہو، اور اس میں فحش اور گندی گفتگو نہ ہو۔ آگے اور آلات سماع مزامیر ہیں جیسے سارنگی اور رباب یعنی ڈول باجا وغیرہ، چاہیے یہ کہ وہ بھی درمیان میں نہ ہوں۔ فرمایا پھر جا کے اس طرح کی قوالی جائز اور حلال ہے، اور اس پر بھی شرائط بیان کی گئی ہیں کہ یہ جو قوالی ہے نا جو ڈول باجے کے بغیر ہے، اس پر بہت ساری کتابوں میں شرائط ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ نہ سننے والا داڑھی منڈا ہو، فاسق ہو، اور نہ ہی سنانے والا، یا تو سنانے والے اکثر بیچتا داڑھی ہی کوئی نہیں ہوتی اور وہ سن رہے ہوتے ہیں، سنا رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور آگے سننے والے بھی اس طرح ہوتے ہیں۔ تو میں نہ پڑھنے والا فاسق ہو نہ سننے والا فاسق ہو، اہل ہونے چاہیے، نال نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں یہ فتویٰ ہے سلسلہ عالیہ چشت حضرت سلطان الاولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیا اس کے بعد بھی مفتریوں کو منہ دکھانے کی گنجائش ہے؟ نیز سیر الاولیاء شریف میں ہے ایک خادم نے سلطان المشائخ کی بارگاہ میں عرض کی ان دنوں آستانے کے بعد درویشوں نے اس مجلس اور محفل میں ناش کیا ہے جہاں آلات سماع چنگ و رباب اور سارنگی اور مزامیر وغیرہ تھے، تو ارشاد فرمایا انہوں نے اچھا نہیں کیا، کیونکہ جو کام ناجائز ہے وہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ایک کہنے لگا جب یہ لوگ اس حالت سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا یہ تم نے کیا کیا؟ اس محفل میں تو مزامیر بھی تھے، پھر تم نے قوالی بھی سنی اور ناشتے بھی رہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ مزامیر بھی ہیں یا نہیں۔ اس پر سلطان الاولیاء مشائخ کے سلسلہ عالیہ چشت کے سردار وہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی معقول جواب نہیں، اس لیے کہ یہ بہانہ تو تمام گناہوں میں ملوث ہونے والے کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کیسا صاف ارشاد ہے کہ مزامیر ناجائز ہے، یہ عذر کہ ہمیں استغراق کے باعث مزامیر کی خبر نہ ہوئی۔ کیا مسکت جواب عطا فرمایا کہ ایسا ہیلا ہر گناہ میں چل سکتا ہے؟ مثال کے طور پہ شراب پیے اور کہہ دے شدت استغراق کے باعث ہمیں خبر نہ ہوئی کہ شراب ہے یا پانی۔ اسی طرح کوئی بندہ کہے کہ زنا کرے اور کہہ دے غلبہ حال کے سبب تمیز نہ ہوئی کہ جوڑو ہے یا بیگانی، اپنی ہے یا پرائی۔ پتہ چلا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فتاوی رضویہ جلد نمبر 24 سے کیا کہ وہ قوالی جائز ہے جس میں ڈول باجا نہ ہو، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، ہاں شرائط کے ساتھ، ڈول باجا نہ ہو پھر بھی شرائط کے ساتھ، اور اس کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ سننے اور سنانے والے اہل ہوں اور داڑھی منڈے نہ ہوں وغیرہ وغیرہ۔ آپ سب حضرات سنی علماء، سنی مشائخ، سنی عوام کے سامنے اعلیٰ حضرت کا فتاوی رضویہ رکھا ہے، اپنی بات نہیں کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور آلات موسیقی سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔